बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से। जनाब, ख़बरें हैं, कुछ ताज़ा तरीन हैं, कुछ पाकिस्तान से मुतालिक हैं, कुछ पाकिस्तान से बाहर हैं, लेकिन पाकिस्तान भी उन ख़बरों का जो है वो महवर है। इस वक्त ये ज़हन में रखिए कि जी बज़ाहिर तो ऐसा लग रहा है कि कोई जंग वंग नहीं हो रही, अमन है, सब सुकून से रह रहे हैं और ये सिर्फ़ ख़बरों की हद तक है। लेकिन मामला ये है कि जंग के तरीके बदल गए हैं। इस वक्त जो सबसे बड़ी जंग लड़ी जा रही है वो लड़ी जा रही है हाइब्रिड जंग, मीडिया के ज़रिए और प्रोपेगेंडे के ज़रिए, और एक दूसरे के जो साइबर सिस्टम्स हैं उनको हैक करने के लिए, साइबर क्राइम जिसे कहते हैं वो, यानी कि जितना भी कम्युनिकेशन सिस्टम है वो सारा सिमट के आ गया है मशीनरियों में। पहले ये ख़त बाकायदा तार जाती थी और ख़त आते थे और ख़त जो है वो पकड़े जाते थे, लेकिन अब ख़त नहीं होते। अब सारे का सारा लैपटॉप आ गया, आपका नेट वर्किंग आ गया, आपके कंप्यूटर आ गए, आपके फ़ोन आ गए, तो अब सारी मालूमात उसमें होती हैं। और इसीलिए आपने देखा होगा अब ये जंग एक दूसरे के मुल्कों पे हमले हो रहे हैं। कभी पाकिस्तान पे हमला होता है, कभी पाकिस्तान फिर अपना काम दिखाता है, दुश्मनों को जवाब देता है, पाकिस्तान भी घुसता है। पाकिस्तान का भी जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं वो भी ये काम। उसके बाद चाइना, रशिया, अमेरिका। तो आजकल जो सबसे ज़्यादा इस वक्त निशाने पे है वो हैं अमेरिका का जो साइबर सिस्टम है उस पे बहुत ज़्यादा हमले हो रहे हैं और अमेरिका ने उसको साइबर जंग का नाम दिया है। और अमेरिका ने रूस पे पाबंदियाँ लगाई हैं, चाइना पे पाबंदियाँ लगाई हैं, बहुत सारी कंपनियों को बैन कर दिया है। और मज़े की बात यह है कि इसमें अभी तक लगता ये है कि रूस के हैकिंग सिस्टम जो है, चाइना का हैकिंग सिस्टम है, उसके सामने बड़ी ताकत जो है वो थोड़ी सी पैसिव नज़र आती है, बैकफुट पे है, वो नहीं काउंटर कर पा रही। और ताज़ा तरीन जो है, अमेरिका और इत्तेहादी ममालिक ने जो इल्ज़ाम आयद किया है वो है चीन के जासूसी इदारों पे इल्ज़ाम आयद किया है कि ये किराए के हैकर्स इस्तेमाल करते हैं, यानी कि थर्ड पार्टी, ख़ुद बराह रास्त खुद नहीं, थर्ड पार्टी के ज़रिए वो अमेरिका के इंटरनेट पे हमला करते हैं, साइबर ऑपरेशन करते हैं अमेरिकी सिस्टम के ख़िलाफ़, और उससे वो फ़ायदा उठा रहे हैं और मुजरम हैकर्स को इस्तेमाल किया जा रहा है। और ये सारा कुछ एक इल्लीगल, गैर कानूनी है। अब इसमें कोई लेजिस्लेशन तो ऐसी है नहीं ख़ास इंटरनेशनल लेवल पे। अब क्योंकि बड़ी ताकत है, वो जो चाहे कर सकती है। अब निजी कंपनियां इंगेज कर ली गई हैं, मुल्क भी समझदार हो गए हैं और उससे काफ़ी सारा डाटा जो है अमेरिका का, वो सारी प्लानिंग होती है ना बेसिकली। तो अगर प्रेसिडेंट बाइडन का डाटा हैक हो जाए, वाइट हाउस का हो जाए, पेंटागन का हो जाए, फर्दर वो क्या प्लानिंग कर रहे हैं, अफ़गान पॉलिसी उनकी क्या है, मिडल ईस्ट की पॉलिसी क्या है, टुवर्ड इसराइल क्या है, सेंट्रल एशिया की पॉलिसी क्या है, वो अगर चीज़ें मिल जाती हैं साइबर हमलों के ज़रिए तो कोई इशू नहीं है। तो यही हुआ, ताज़ा तरीन कार्रवाइयाँ हुई हैं, रूस ने भी की हैं, चाइना ने भी की हैं, इल्ज़ाम लगा रहा है अमेरिका। और वज़ीर ख़ारजा ब्लिंकन बोले हैं जी, उन्होंने कहा है कि अमेरिका और दुनिया के ममालिक जो हैं साइबर स्पेस में चीन को इस गैर ज़िम्मेदाराना निज़ाम में खलल डालने वाले और अदम इस्तेहकाम पैदा करने वाले रवैये का ज़िम्मेदार ठहरा रहे हैं, जिसमें हमारी इक़्तिसादी और कौमी सलामती को ख़तरा दरपेश है। अब साथ ही उसने क्या किया है कि अमेरिका, नेटो इत्तेहाद, यूरोपीय यूनियन, बरतानिया, जापान, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ने पीर के रोज़ चीन को इस साल मार्च में होने वाले साइबर हमलों का ज़िम्मेदार ठहराया।
جس کے نتیجے میں مائکروسافٹ ایکسچینج کے سرورز کے ذریعے ہزاروں تنظیموں کو متاثر کیا گیا تھا، اور یہ حملہ، اس کی انویسٹیگیشن چل رہی تھی۔ اب یہ سارے ممالک کون سے ہیں؟ امریکہ، نیٹو اتحاد، ان کی بی ٹیم، یورپی یونین اگین ان کی بی ٹیم، برطانیہ ہے ہی سبارڈینیٹ کنٹریز، یہ امریکہ کے سبارڈینیٹ کنٹریز، اور اسٹریٹجک پارٹنر تو کوئی بھی نہیں ہوتا امریکہ کا، ٹیشو پیپر ہی ہوتے ہیں۔ تو جاپان کواد کا ممبر ہے، کینیڈا سیم، نیوزی لینڈ ایک ایڈ ہوا ہے جی۔ تو یہ حملے کیے گئے، اور اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کیا کچھ لیا جا چکا ہوگا، جس کی وجہ سے پہلے امریکہ صرف اکیلا بول رہا تھا، اب اتنے ملکوں کو اس نے ساتھ ملا کے یہ ایک اسٹیٹمنٹ ایشو کروائی ہے۔ اچھا جی، آگے ایک اور تفصیل بھی ہے کہ یہ جو امریکی اہلکار نے یہ بھی بتایا کہ چین کی سول انٹیلیجنس کا کرائے کے ہیکرز کا استعمال امریکہ کے لیے حیران کن اور آنکھیں کھول دینے والی بات تھی۔ تو امریکہ یہ سمجھ رہا تھا کہ شاید اس کا سارا سسٹم جو ہے بہت سائبر سسٹم، اس کا کمیونیکیشن سسٹم بہت ہی فول پروف ہے، لیکن چائنا بھی اس کو ہٹ کر چکا ہے اور روس بھی ہٹ کر چکا ہے پرائیویٹ کمپنیز کے ذریعے سے۔ تو نیشنل سیکورٹی، امریکہ کی نیشنل سیکورٹی ایجنسی، سائبر سیکورٹی اور انفراسٹرکچر کمپنی ایجنسی اور ایف بی آئی نے اپنی ایک مشترکہ ایڈوائزری میں کہا کہ ان کے مشاہدے میں آیا ہے کہ چین ریاستی ٹیکنالوجی کے ذریعے امریکہ کے سیاسی، اقتصادی، عسکری، تعلیمی اور انتہائی اہم انفراسٹرکچر سے منسلک ملازمین اور تنظیموں کو سائبر کارروائیوں کا نشانہ بنا رہا ہے۔ چین کی ریاستی پشت پناہی حاصل کرنے والے کردار امریکہ کی منظر عام پر آنے والی کمزوریوں کے کچھ ہی روز کے اندر نشانہ بنائے جانے والے نیٹ ورک کی انتہائی اہمیت کی حامل کمزوریوں کا جائزہ لیتے ہیں۔ تو یہ ان شارٹ بتا رہا ہوں، اور امریکی قومی سلامتی کے اعلیٰ عہدیدار کیا کہہ رہے ہیں کہ ایف بی آئی کے آپریشن کے ذریعے قانون نافذ کرنے والے اداروں کو سینکڑوں کمپیوٹرز تک رسائی حاصل ہوئی۔ مائکروسافٹ ایکسچینج کے ای میل سرور سافٹ اداروں کو ای میل سرور سافٹ ویئر پر ہونے والے ہیکنگ کے حملے کا مقابلہ۔ تو یہ ہے وہ صورتحال جو کہ، اور پھر اس ساری حملوں کے بارے میں ایک مفصل بریف کیا گیا جو بائیڈن کو، اور معاملہ یہاں تک پہنچا ہے۔ اور دوسری جانب روسی صدر پوٹن کے ساتھ جب بائیڈن کی گزشتہ ماہ ملاقات ہوئی تھی تو اس میں بھی جو اہم ترین ایجنڈا تھا وہ یہی تھا، یعنی ٹاکنگ پوائنٹس، اس میں سے ایک اہم نقطہ روس کو کہا گیا تھا کہ وہ ہم پہ سائبر حملے مت کریں۔ اب ایک اور خبر، یہ بھی امریکی ذرائع ابلاغ ہے، ہماری نہیں ہے، وہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جی وائٹ ہاؤس نے $1 کروڑ تک کا انعام کا اعلان کیا ہے۔ یہ $1 کروڑ کس کو ملے گا؟ یہ ملے گا جی کہ جو ہیکنگ کی جاتی ہے اور وہ تاوان مانگتے ہیں۔ اچھا، ہیکرز ہیں وہ باقاعدہ طور پہ تاوان لیتے ہیں اور اس کے بعد بارگیننگ کرتے ہیں۔ تو امریکی محکمہ خارجہ نے یہ اعلان کیا ہے کہ غیر ملکی حکومت کی حمایت پر، یعنی تاوان کی غرض سے سائبر حملوں کے ذریعے، رینسم ویئر کی ورڈ ہے جی، حملوں کے ذریعے ایک اہم امریکی انفراسٹرکچر کو نقصان پہنچانے والے ہیکرز کے متعلق اطلاع فراہم کرنے والے شخص کو $1 کروڑ انعام دیا جائے گا۔ اب اگلی بات یہ ہے کہ کیوں $1 کروڑ کا انعام دینے کی نوبت آئی؟ اگر تو ٹیکنالوجی وائز بڑی طاقت جو ہے وہ سپریم ہے اور ان کو ایج حاصل ہوتا تو وہ کبھی بھی یہ انعام کا اعلان نہ کرتی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو ہیکنگ ہوئی تو ان ہیکرز کو نہیں پکڑا جا سکا، اور اس لیے امریکہ نے یہ اعلان کرنا پڑا امریکی حکومت کو کہ $1 کروڑ انعام دیا جائے گا۔ اور انتظامیہ کے اعلیٰ
اہلکار یہ بریفنگ ان کی بتائی گئی ہے جی، اور انہوں نے کہا کہ ہیکنگ برائے تاوان کی لعنت کے تدارک کو ختم کرنے کے لیے ایک ٹاسک فورس بھی تشکیل دے دی گئی ہے۔ دوسری جانب روس نے بھی اور چائنا نے بھی، دونوں نے یہ کہا ہے الگ الگ کہ امریکہ کو کہ خاص طور پہ انہوں نے کہا جی کہ یہ اب الزام تراشی کا سلسلہ بند ہونا چاہیے، اپنے اپنے کام کریں، اپنے اپنے معاملات سیدھے کریں، اور بلا وجہ کے رنگ میں بھنگ ڈالنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ ایک اور خبر بھی آپ سے شیئر کرتا ہوں جی، وہ ہے کہ دوحہ میں جو انٹرا افغان ڈائیلاگ ہو رہے تھے افغان طالبان اور افغان حکومت کے درمیان، وہ دوبارہ ایک اور دور عید کے بعد ہوگا، اور اس میں ایک پوز آیا ہے، دونوں نے اپنی اپنی شرائط پیش کی ہیں، جو اطلاع ہے دونوں گروپس نے اپنی اپنی شرائط پیش کی ہیں، اور ظاہر ہے کہ افغان طالبان نے تو خود ہی فیصلہ کرنا ہے، جبکہ افغان حکومت نے فیصلہ خود نہیں کرنا، انہوں نے پوچھنا ہے۔ تو وہ شرائط کیا ہیں وہ جنرل سی ہمیں بھی معلوم ہے، وہ شیئر کر دی گئی ہیں ان کے ساتھ۔ عید کے بعد اگلا سیشن ہوگا، اور پاکستان سے افغان کا سفارتی عملہ چلا گیا ہے، اور اب پاکستان بھی جواباً کوئی اسی نوعیت کی کارروائی کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ کوئی اور خطرناک کھیل نہ کھیلا جا رہا ہو۔ تو دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے۔ یہ تھیں اب تک کی خبریں، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔